ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، آپ کی کوششیں تو ناکام ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقتیں نہیں۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں سنتا ہے۔ تو پھر توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلائے رکھو، کیونکہ یقین رکھنے والوں کے لیے یقین کے معجزے ہیں۔ تمہیں بنانے والا تمہاری ضروریات سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تمہاری کہانی کا مصنف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس سے بہترین مصنف اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایمان والے سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ ان آزمائشوں کے بعد تم ان دعاؤں کو بھی قبول ہوتا دیکھو گے جنہیں تم بھلا چکے ہو۔ تم تو بھول سکتے ہو، لیکن تمہاری مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھولتا۔ ہر رکاوٹ میں حفاظت ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، جیسے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ جو ہمیں چاہیے وہ اللہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف مل سکتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ دیتا بھی ہے، اور ہر بات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور انسان تو بس ایک کچا سا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چیز تمہیں مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو اور شکر ادا کرو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ پریشانی کا آدھا حل اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں ہوتا ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو بھی پتھر میں۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے مقدر میں۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، اور بزدلوں کو راستوں کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ وہ لوگ ضرور کچھ بن جاتے ہیں جنہیں زمانہ کئی بار توڑتا ہے۔ بڑی عمارتوں کی تعمیر چھوٹے مکان توڑ کر ہی کی جاتی ہے۔ اگر التجائے رد ہی کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ آپ دینا تو شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی، رزق بھی۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم ہر درد بھول جاؤ گے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم دعائیں مانگنا چھوڑ دو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم اللہ کے معجزوں کا تب انتظار کرو جب ہر امید ختم ہو چکی ہو۔ اللہ تو دلوں میں رہتا ہے، تو پھر دعاؤں کے پورا ہونے کی جو امید اب تک تمہارے دل کا حصہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے باہر کیسے ہو سکتی ہے؟ صبر تو یہ ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے انکار نہ کرو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کے منصوبوں پر یقین رکھو جب تم ٹوٹ کر بکھر چکے ہو۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اپنی مدد کر تمہیں دکھائے گا کہ وہ بھی توکل رکھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی ایسی باقی ہے جو میں ان کی وفات کے بعد ان کے لیے کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے استغفار کرنا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا،
اور ان رشتوں کو جوڑنا جن کا تعلق ان کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ، سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ آمین۔